بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس میں بہت ہو گیا علی علی، کیوں ہوتا ہے علی علی؟ جا کے سمجھاؤ امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ وہ مقصد کچھ اور بیان کریں کربلا کا، کچھ نہیں بیان کیا امام نے. حضور مکرم، خدا کی حمد و ثنا، حضور مکرم پر درود و سلام، اور پھر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا پورا اظہار ہے. دیکھو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب جس تک بات پہنچ جائے. مسمع ایک صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے، تو وہ آئے امام کی خدمت میں، عراق کے رہنے والے تھے. امام نے خود پوچھا کیا تم اہل عراق سے ہو؟ اس نے کہا جی مولا. امام تھے مدینہ میں، تو امام نے فرمایا کہ کیا میرے جد حسین کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کیا بار بار جاتے ہو؟ مسمع نے کہا مولا کم جا پاتا ہوں، اس لیے کہ میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، اور بصرہ میں اس وقت کئی دشمنان اہل بیت تھے، اور عباسی خلفاء کے کچھ جاسوس بھی تھے. کہ مولا وہ جاسوسی کر کے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ میرے اہل و عیال کو، میرے گھر بار کو نقصان نہ پہنچائیں. بہرحال تقیہ بھی اپنے مقام پر. تو مولا میں کم. امام نے، اب وہ امام ہی کیا کہ اگر کوئی مومن کسی مشکل میں ہے تو اس کا راستہ نہ بتلا دے امام. ہائے ہائے ہائے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو بار بار زیارت پہ نہیں جا پاتے تو کیا حسین کے ذکر کو سن کر گریہ کرتے ہو یا نہیں؟ اب ما تسنا بہ حسین، کیا جو حسین پر ہوا تھا. دیکھو یہ وہ زمانہ ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ کتنے ہی حسنی سادات علیہ السلام میں سے امام زادے شہید ہو رہے تھے. امام صادق نے یہ نہیں کہا کہ تم حسین پر گریہ کر رہے ہو تو کیا ساتھ میں ان کو بھی ملا رہے ہو یا نہیں ملا رہے ہو. اور توجہ رکھنا میں کچھ کہہ رہا ہوں. کہا حسین پر گریہ کرتے ہو نہیں، وہی حسین کے مصائب پر. امام حسین کے غم اور گریہ اور عزاداری میں خالص رکھیں اس کو، پیور. امام زادوں کا بھی، کتنے امام زادوں کا خون وہ مل نہیں سکتا امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ. اسے میں نے کہہ دیا جو کل سمجھ میں آ رہی ہے بات. پیور رکھو. علی ابن ابی طالب جو ہے نا غیور ہے، اسے فقط حسین کی عزاداری چاہیے، حسین اس کے بچوں کی عزاداری چاہیے، کربلا والوں کی عزاداری چاہیے. کوئی ہوتا وہاں پہ پلٹ کے کہتا کہ مولا کربلا تو اتنے سالوں پہلے ہو گئی تھی، آج کے لیے کچھ کریں، جسے جو کرنا ہے وہ کرے. لیکن عزاداری اب عبداللہ حسین علیہ السلام میں. گاندھی سے نہ سیکھو امام حسین کے بارے میں، قائد اعظم سے پڑھو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے جس نے جس حد میں کہا، گاندھی صاحب نے کہا، نیلسن منڈیلا نے کہا، تمہارے پاس قال الباقر و قال الصادق ہے، وہاں سے سیکھو امام حسین علیہ السلام کو. خالی امام حسین کوئی ریفارمر نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے گی اپنی سیاسی تحریک کے لیے امام حسین کو جوڑ دے گا. امام حسین ذرا روایات کو جا کے پڑھو کہ امام حسین، اچھا زیارت عاشورہ امام تعلیم فرما رہے تھے، تعلیم کرتا ہے امام باقر اور امام صادق ہے، تو گھسا دیتے زیارت عاشورہ میں بھی وقت کے یزیدوں کے کچھ نام. نہ اسی یزید پہ لعنت بھیجو جو حسین کے زمانے میں تھا. جو پیور ہے نا اسے خالص رکھو. باقی جس نے جس تحریک پر عمل کرنا وہ چلائے اپنے مقام پر، لیکن امام حسین کی عزاداری وہ جو ہمیں سکھلائی ہے. میں آپ یقین فرمائیے گا بنی عباس کا، میں ایک بات کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. بنی عباس آ رہے تھے، بنی امیہ کا ڈاؤن فال تھا، امام باقر امام صادق کا زمانہ. 132 ہجری میں بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی ہے. اور تو اس وقت جب امام نے زیارت ارشاد فرمائی نا جس میں بنی امیہ کے بڑے بڑوں کا نام لے کر امام نے لعنت بھیجی، تو یقین جانو پولیٹیکلی، سیاسی طور پر وہ بنی عباس کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ امام بنی امیہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ ان کے دشمن تھے وہ. سمجھ رہے بات یا نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ پھر بھی امام نے کہا نہ کوئی بات نہیں، لعنت کسی پر ہوگی؟ اسی شمر پر، اسی ابن زیاد پر، اسی یزید پر. جب نئے کردار بناؤ گے نا تو دین میں تحریفات شروع ہوں گی. بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں میں. اور آ جائے کوئی میرے سامنے مناظرہ کر لے آ کے. قال الباقر اور قال الصادق سے کرنا مناظرہ، اصول کافی سے کرنا، بحر الانوار سے کرنا، لا کے جیب کی کتاب سے کہیں لا کے نہ کرنا میرے سامنے. دو جملے عربی کے پڑھنے آتے نہیں، ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیتے. پہلے تو بغیر اعراب کے عربی کے پڑھنا تو سیکھو کہ امام نے کہا کیا ہے.
عربی کا نہ تلفظ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون کون سے لوگ. تو یہ ذات ذہن میں رکھنا کہ اس کو پیور رکھو. امام نے کہا تم حسین پر روتے ہو یا نہیں؟ یقین جانو میری ایک گفتگو ہے، میں نے یہاں تو نہیں پاکستان میں کسی اور جگہ پہ کی تھی، اور وہ کیونکہ تھوڑی سی حساس ہو جائے گی اس لیے میں پورا کھول کے اس کو نہیں کہہ سکتا. اس گفتگو کا موضوع یہ تھا، باہر سے معذرت، اگر امام کے زمانے میں واٹس ایپ ہوتا نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ یقین جانیں جو ہمارے دماغ میں عزاداری کے سیاسی نظریات چل رہے ہیں نا، ہم امام، تصور کرو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہم بھی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، واٹس ایپ فیس بک بھی ہے، فرض کرو حملہ ہو گیا مدینہ پر، واقع حرہ، امام مدینہ میں ہے، ہزاروں لوگ قتل ہوئے. دیکھو جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے، اس سے مجھے کوئی انکار نہیں، کوئی انکار نہیں مجھے، جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے. لیکن کیا حسین کی عزاداری کے برابر ہے؟ یہ الگ سوال ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا سمجھنے کے لیے، ہر مظلوم بھی ضروری نہیں ہے کہ دین اس کا حق پر ہو. مظلوم ہے، میں مثال دوں تمہیں، روانڈا میں کتنا جینیسائیڈ ہوا، قتل عام ہوا، لاکھوں بچے مارے گئے، بڑے مارے گئے. تو مظلوم ضرور ہے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اجر ملے گا، کمپنسیشن ملے گا، لیکن کیا ان کا دین بھی حق پر ہے؟ مظلوم ہونا اور بات ہے، کسی کا حق پر ہونا دین پر وہ الگ بات ہے. مکس نہ کرو چیزوں کو، الگ الگ عنوان ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے یہاں سے ہسٹری پڑھی نہیں جاتی. بنی عباس نے جب بنی امیہ کو مارا ہے نا، تو بنی امیہ سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ لیکن اگر ہم خالی اس اینک کو لگا کے دیکھیں، انہوں نے بنی امیہ کے کتنے بادشاہوں، کتنے بڑے بڑوں کی قبروں کو کھود کر ان کے لاشوں کو نکال کے ان کی لاشوں کو جلایا. تو میں تو دیکھ کے کہوں گا بڑے مظلوم ہیں. تو کیا میں عزاداری میں شامل کر لوں؟ ذرا سمجھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے، بنی عباس آ رہے ہیں، بڑا سوٹ کرتا ہے انہیں کوئی بنی امیہ پہ لعنت بھیجے. یہ ایک جملہ جو خام خواہی، دیکھو ذہنوں کو تشویش میں ڈال دیا جاتا ہے. جب بھی کوئی آپ سے کہے نا کوئی بات عزاداری کے بارے میں، اسے کہو یار کالر باخر تو دکھانا ذرا، آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے یا امام نے فرمایا ہے؟ صرف ایک سوال کرو. میرے لیے حجت تو کالر رضا ہے، کالر جواد ہے، وہ دکھاؤ. جو کہتے ہیں کہ جو گزر گیا یزید اس پہ تو لعنت بھیجنا بڑا آسان ہے، آج کے یزید پہ بھیجو. تو امام باقر علیہ السلام کے لیے بھی بڑا آسان ہے، وہ جو گزرا ہوا یزید ہے نا اس پہ لعنت بھیج دیں امام. ان کے لیے بھی آسان تھا نا، میں اس زمان میں بات کر رہا ہوں. تو جو اس وقت کا یزید تھا اس پر لعنت بھیجنا مشکل تھا، یا جو گزر گیا تھا؟ جو گزر گیا تھا وہ تو مرکب گیا تھا. اس لیے کہ بنی عباس تو بنی امیہ کے خلاف لڑ رہے تھے. امام نے پھر بھی کیا کہا؟ اللہم لنا اولا ظالم ظلمک محمد وآل محمد وآخر تابعین لہو لذالک اللہم لنا الاصابت اللتی جہاد الحسن وشاید وباید وتابت علی قتل اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم لن ثانی والثالث والرابع اللہم لن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرہ وآل زیاد وآل ابی سفیان الی یوم القیامہ. یہ مولا یہ سارے نام تو آپ بولیں جو گزر گئے، کوئی لیٹسٹ نام لیں؟ ان پہ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھو، پیور رکھو. اب عبداللہ اللہ کو کس پر گریا چاہیے؟ ہر ایک پہ نہیں چاہیے اللہ کو گریا. میں نے کہا کیا مظلوم ہونا، دل سے ہمدردی ہونا کسی کا وہ ساتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. لیکن گریا کس پر چاہیے اللہ کو؟ چاہیے حسین پر. اللہ کو حسین پر چاہیے گریا. حسین پہ گریے سے ہوگا دل پاک. تو امام، اب اگر ہم ہوتے امام زین علیہ السلام کے زمانے میں تو شاید ہم یہ کہتے کہ واقع حرہ ہو گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے. آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کو استقبال بنایا گیا، سنا ہے آپ نے؟ یہ سب ہو رہا تھا. تو اگر میں اپنی چھوٹی عقل سے دیکھوں امام عزاداری کر رہے ہیں، امام زین العابدین، میں کہوں مولا آپ کی عزاداری کا فائدہ کیا؟ یہاں پر اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو رہی ہے. آپ قصاب سے پوچھ رہے تو انہیں ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ بکروں کو دیکھ کے رو رہے ہیں آپ، یا انسان مارے جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
بکروں کو دیکھ کے رو رہے ہیں. ارے یہاں انسان مارے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے عورتوں کی بے حرمتی ہو گئی ہے. تو آپ اسے عزاداری میں لے کر آئے نا, تب آپ کی عزاداری پوری ہے. یقین جانو ہم امام زین العابدین کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہوتے اس وقت, کیونکہ ہم نے عزاداری کو جو نا اپنے چھوٹے دماغ سے سمجھا ہوا ہے, جہاں کہیں جس کو چاہتا ہے اٹھا کے فٹ کر دیتا ہے. اور اس لیے کہ عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام ہے نا, اور وہ پردہ غیبت میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہاں, جو بھی بول دو ان کے نام پہ. تو بات سمجھو, قال باقر و قال صادق سے ایسے بات کرو عزاداری کے بارے میں. اور جب آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا نا, آپ نے کہا دیکھو دور حاضر کے یزید پہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر, لیکن عزاداری کا معاملہ کچھ اور ہے. بات سمجھو, مکس نہ کرنا بات کو. جب آپ نے دور حاضر کا یزید بنایا تو پتہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود بخود اس کے مقابلے میں کوئی دور حاضر کا حسین بھی ہو جائے گا. اس لیے جب آپ ایک سٹیپ ایک زاویے پہ غلط چلے نا, تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک معاملہ شروع ہو جائیں گے. اس لیے جو امام نے سکھلایا ہے, جس طرح سکھلایا ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ کہے, آج کا یزید, آج کا آپ کہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا کسی کو بھی اپنے زمانے میں یہ کہا ہے اور عزاداری میں اسے شامل کیا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا ہارون رشید کا نام لے کر امام نے عزاداری میں شامل کر دیا؟ اس سے بڑا کون ہوگا؟ مامون رشید سے بڑا کون ہوگا؟ اماموں کا قاتل ہے نہیں, وہی امام نے کہا وہی زیارت عاشورہ پڑھو. کانسیپٹس کلیئر رکھو. ہاں, بڑا آسان ہے. اب آپ چونکہ سوشل میڈیا ہے نا, تو کوئی بھی 2-3 پوسٹیں آتی ہیں تو جوان کا ذہن بہک جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہوتا تو میں کسی خاص حوالے سے کہہ رہا ہوں, تو میں تو ان سے کہتا کہ مولا آپ یہاں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں, حسین حسین کر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, یہاں پر کتنے ہی بچے جو ہے نا دیواروں میں چنوائے جا رہے ہیں. تو ہے یہ ظلم تو ہے, لیکن کیا عزاداری امام حسین علیہ السلام, مجلس امام حسین علیہ السلام میں یہ مخلوط ہو کے گریہ ہوگا؟ نا, حسین پہ گریہ کربلا پہ خالص رہے گا. یہ میں امام زادوں کی بات کر رہا ہوں, اور تو کسی کی بات بھی نہیں کر رہا میں. سبحان اللہ. عزیزوں, یہ باتیں بھی کم کہتا ہے نا کوئی, اس کے لیے بہت کچھ اسٹیک پہ لگانا پڑتا ہے.